الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ان سے عرصے سے میں کچھ عجیب کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے کمزوری بھی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا آپ کا. مختصر طریق پر چند طالب علمانہ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سب مسافر ہیں اور سفر میں ہیں. ہم آپ سب حقیقت سفر میں ہیں، مقبول ہم نے کوئی نہیں، اور چھوٹا موٹا سفر بھی نہیں ہے کہ کوئی دہلی سے دہلی آ گیا اور لکھنؤ سے دہلی پہنچ گیا. ہزار برس سے سفر میں ہے. اہل الگ کے وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام کی مبارک پوچھ ہے. اب سارے ان کی ساری اولاد کو نکالا، ملائکہ کو لکھ رہا ہے اور عہد دیا ان سے. اس وقت سے ہمارا سفر شروع ہوا. لوٹائے گئے تھے آدم کی کمر میں 30,000 سال پچھلے دنوں میں، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے تو دنیا میں آ گئے. دنیا سے گزر کر پھر ایک لمبا جہان آنے والا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہ کروڑ میں بڑا ہے اس دنیا سے. برزخ کے بعد عالم حشر آنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے. حشر کے بعد پھر عالم جنت آنے والا ہے تو ان سارے جہانوں سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اہل الگ سے ہمارا سفر شروع ہوا، جنت کے دروازے پر ختم ہو. 30,000 سال گزرے گئے تو چھوٹا موٹا سفر بھی نہیں، بہت لمبا سفر ہے. سفر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ منزل کا پتہ ہو اور ایک یہ کہ راستے کا علم ہے. اگر منزل کا پتہ نہیں ہو تو سفر کر ہی نہیں سکتا آدمی. منزل کا پتہ ہے مگر راستے کا پتہ نہیں تو سفر طے نہیں ہو سکتا. اس لیے منزل بھی علم میں ہونی چاہیے، راستے کا پتہ بھی ہو. کہاں چوراہا آتا ہے تو کس طرح میں چاہیے، میل اور فرلان، ان تمام چیزوں کا علامتوں کا علم ہے. جس سے سڑک ہمیں نظر تو ہے چلے گا. تو راستے کا علم بھی ہو، منزل کا علم بھی. لیکن علم کافی نہیں ہے جب تک کہ منزل میں پہنچنے کی لگن نہ ہوگی. اگر علم ہے راستے کا منزل کا، اگر جی نہیں چاہتا چلنے کو کوئی لگن ہی نہیں، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے تو پورا علم تو کام نہیں دے گا جب تک کہ اندر جذبہ نہ ہو اور لگن نہ ہو. اور کچھ منزل سے محبت نہ ہو کہ جس کی طرف جا رہا ہے آدمی. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ علم تو راستہ بتلاتا ہے لیکن منزل کی محبت چلاتی ہے اس راستے پر. اگر راستہ پر پڑ جائے اور چلنے کی نہ ہو، محبت ہی نہ ہو، نہیں کر سکتا آدمی. تو علم بھی ہو راستے کا اور لگن بھی لگی ہوئی ہو منزل کی کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے، پھر چلے گا آدمی. محبت ہے، لگن بھی ہے مگر راستے کا علم نہیں تو جذبے میں چلے گا مگر بیراہ بن جائے. صحیح راستے پر نہیں چل سکے. صحیح راستے پر ہے اور محبت نہیں ہے تو منزل تک بھی پہنچ سکے گا. اس واسطے دو چیزوں کی ضرورت ہے مسافر کے لیے کہ علم ہو راستے کا منزل کا، اور ساتھ میں اس پر محبت ہو اس منزل. یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو سفر زندگی سے پتہ ہوگا، منزل پر پہنچ جائے گا. ہم تعالیٰ شان جی نے یہ دونوں چیزیں ازل سے انسان کے اندر وضعیت فرمائی. یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اجماع ڈال دیا تھا ازل سے ہی جب سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور لگن بھی ڈال دی. اس واسطے کہ جس حدیث میں اس واقعے کا تذکرہ ہے
اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے عالم کی کمر سے ان کی ساری ضروریت کو نکالا. وہ اربوں خربوں انسان تھے مگر ذرے کی شکل میں تھے جسے 3 دنوں کا نال ہوتا ہے سارے کے سارے بنائے کا دے دیا تھا. عرض کیا گیا اللہ یہ تو زمین میں سما نہیں سکیں گے 2 اربوں خربوں ہیں یہاں 1 ارب 2 ارب نہیں سما رہے ہیں. لوگوں کو ضرورت پڑی کہ فیملی پلاننگ تو وہ خربوں جمع ہوتے ارسن کو وہ کہاں سماتے. تو ملائکہ نے یہی عرض کیا کہ یہ سمائے گے کیسے دنیا. سب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت مسلط کر دوں آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی سب کے سب یکجا نہیں ہو سکے. عرض کیا کہ یا اللہ جب موت کا تصور رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائے گی. یہ رہ نہیں سکیں گے ہر وقت فکر میں پریشان رہیں گے. فرمایا کہ میں امیدیں لگا دوں گا ان کے قلب. اس امید کے سہارے چلتے رہیں گے. مصیبت کا پتہ ہو بنا ہے اس کا. بہرحال ملائکہ نے دیکھ حق تعالیٰ نے سوال فرمایا سب کو خطاب کر کے کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ حدیث میں تو سب حیران رہ گئے کیا جواب ہے. اس لیے کہ نئے نئے پیدا ہوئے عالم کی کمر سے نکلے کوئی تکمیل نہیں ہوئی اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ذات حق کے متعلق اور وہ بھی ربوبیت کی شان جو انتہائی منزل ہے معرفت کی کہ رب کو رب پہچان لیا آدمی اس کا سوال کیا جا رہا ہے. اور وہ بالکل ابتدائی حالت میں تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ رکھنے لگے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا تو نہیں بے شک آپ ہمارے رب. پھر سارے انبیاء کی زبان سے یہی نکلا پھر ساری مخلوق نے یہی کہا. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے رب ہونے کا اقرار کر لیا ہے. میں تمہارے باپ کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں. ان سارے پیغمبروں کو گواہ بناتا ہوں. اس زمین اور آسمان کو گواہ بناتا ہوں. اس عہد کو یاد رکھنا اور بھولنا مت جب تم دوسرے عالم میں پہنچو. یہ گواہ حقیقت میں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ربوبیت کو پہچانوانا اور یہ منوانا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو علم کرا حق تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اپنی ربوبیت. تو تعلیم کبھی ہوتی ہے کتاب کے ذریعے کبھی ہوتی ہے تقریر کے ذریعے کبھی ہوتی ہے سوال کے ذریعے کہ منتہی پوچھتا ہے اس سے طالب علم کے اندر کا جو مادہ ہے علم کا وہ ابھرتا ہے. بعض صحیح جواب دیتے ہیں بعض غلط جواب نکلتا ہے تو وہ علمی ہوتا ہے. سوال ذریعہ بن جاتا ہے علم کے اظہار. یہاں سوال کے ذریعے سے تعلیم دی گئی تو علم پیدا کر دیا گیا. سب نے جان لیا کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے کوئی ہمارا رب ہے رکھوالا ہے جس کی نگرانی میں ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد حدیث میں یہ لفظ ہے کہ فَكَلَّمَهُمْ قُبُلًا وَعَيَانًا. اللہ نے کلام کیا انہیں آمنے سامنے کر کے اور روبرو ہو کر. اس کا مطلب یہ کہ جمال مبارک دکھلایا. اس سے اس کو محبت پیدا ہوا ہر انسان کے قلب میں. فطری طور پر ہر انسان کے قلب میں اپنے مالک کی محبت موجود. آج ایک مسلمان ہی نہیں ایک ہندو اپنے مندر میں جاتا ہے وہ محبت کھینچ کر لے جاتی ہے. ایک عیسائی اپنے گرجا میں جاتا ہے وہ محبت لے جا رہی کھینچ سے. ایک یہودی اپنے کنیسہ میں جاتا ہے تو وہی محبت لے جا رہی ہے کھینچ کے. یہ الگ فیل ہے کہ محبت کو صحیح راستے پر لگائے نہیں لگا راستہ صحیح اختیار کیا یا غلط مگر جذبہ یہی ہے کہ پہنچے منزل سے. یہ جو محبت پیدا کرائی حق تعالیٰ نے اپنی ذات کی یہ جمال مبارک دکھلا کر کرائی تو دو جذبے انسان میں پیدا ہوئے. ایک اس کے اندر علم بیٹھ گیا کہ میرا کوئی مالک اور میرا کوئی رب ہے پالنے والا اور ایک اس رب کی محبت جاگزی ہو گئی جمال کو دیکھ کر. تو دو ہی طاقتیں تھی انسان میں ایک علم اور ایک عشق ایک لگن. تو منزل متعین ہو گئی کہ اللہ تک پہنچنا ہے. منزل کا راستہ متعین ہو گیا بالاجمال اس کا شعور اور علم ڈال دیا گیا اور منزل دکھلا دی گئی. تو دونوں چیزیں پیدا کی آمنے سامنے ہو کر تو محبت ڈالی
اور سوال اور کلام کر کے علم پہنچائے. تو دو راستے قائم ہو گئے, ایک تعلیم کا, ایک تربیت کا. تعلیم کے ذریعے علم سکھلایا جاتا ہے اور تربیت کے ذریعے قلوب میں محبت پیدا کی جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اولیاء کاملین کی, اور اصل محبت ذات حق کی. سب محبوب اس لیے ہیں کہ وہ اللہ والے محبوب حقیقی حق تعالیٰ ہے. جو ان کے نام لگ جاتا ہے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے. کتب اللہ, اللہ کی کتابیں کو محبوب بنی تو کتابیں نامزد ہو گئی. اللہ رسول اللہ وہ محبوب بنے کہ اللہ کے نام لگ گئے. بیت اللہ کو محبوب بنا کہ اللہ کے نام لگ گیا. ولی اللہ کو محبوب بنا کہ اللہ کے نام لگ گیا. وہ چیز اس کے نام لگ جائے گی محبوب بن کے چلی جائے گی, جو اس کے نام کے کٹ جائے گی وہ مقبول بن کے چلی جائے گی انشاءاللہ. تو بے حقیقت نسبت مع اللہ وہی ہے ذریعہ محبت. محبوب تنہا محبوب نہیں ہوتا, اس کی ادائیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں, اس کا گھر بھی محبوب ہو جاتا ہے, اس کا ذکر بھی محبوب بن جاتا ہے. چاہتا ہے کہ میں محبوب کا چرچا ہوئے جائے, نام لیے جاؤں ہر وقت, مٹ جاؤں اس کے اوپر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الاولین ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے بڑا علم آپ کو عطا کیا گیا, اور سب سے زیادہ عاشق اور محب بھی آپ ہیں اللہ, کہ آپ سے بڑھ کر محب کوئی نہیں. تو علم کے بارے میں تو آپ نے خود فرمایا کہ اسی تو علم الاولین والآخرین, اگلوں اور پچھلوں کے تمام علوم میرے سینے میں ڈال دیے گئے. تو وہ تمام علوم سارے انبیاء کو عطا کیے گئے تھے, وہ آپ کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے, اور وہ مخصوص علوم آپ کو دیے گئے وہ اس کے علاوہ. تو آپ مرکز ہیں تمام علوم. تو علم کی تو انتہا ہو گئی, محبت کی بھی انتہا ہے. اس لیے کہ عاشق کا جلوہ ہوتا ہے محبوب پر جان نثار کر دینا, اپنے کو فنا کر دینا, سپورٹ کر دینا, مٹ جانا. تو فنائیت اصل میں جلوہ ہوتا ہے عاشق. عاشق کا جذبہ بناؤ سوائے نہیں ہوتا کہ آراستہ کروں اپنے کو عاشق ہی کیا ہوں, نہ اسے لباس کی خبر, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, ہر وقت محبوب کی دھن میں اس طرح, اور یہ چاہتا ہے کہ مٹ جاؤں کسی طرح. تو عاشق کا سب سے بڑا جذبہ فنائیت. اس کو حضور فرماتے ہیں کہ وجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل ہوں اور پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہوں, ہزاروں عمریں ملتے ہوئے نثار ہوتا رہوں. تو فنائیت کا انتہائی مقام ہے. اور ایک عمر پر قناعت نہیں فرمائی, ہزاروں عمریں چاہیے اور ہر عمر کا انجام قتل اور شہادت پر. تو علم یہ ہے کہ اولین و آخرین کا علم, اور محبت کا یہ جذبہ ہے کہ اولین آخرین کی ساری محبت سمٹ کر آ گئے قلب مبارک میں. اس لیے آپ کے دونوں سلسلے حد کمال کے ساتھ چلے, تعلیم کا سلسلہ بھی اور تربیت کا سلسلہ بھی. ایک مجلس مبارک میں آپ علوم بیان فرما رہے ہیں, یہ جائز یہ ناجائز, یہ حلال یہ حرام, یہ روا یہ نہ روا, یہ مفید یہ مضر, مسائل بیان ہو رہے ہیں, علوم پھیلائے جا رہے ہیں, اور ایک طرف دلوں کی کلیں سیدھی کی جا رہی ہیں. اس شاخ بھی جمع ہے. اس کو محبت میں جو خطرات قلب میں آتے ہیں, جو وساوس پیدا ہوتے ہیں, جو الجھنیں آتی ہیں, انہیں آپ رفع فرما رہے ہیں. تو قلوب کی راہ بھی درست فرما رہے ہیں, اور دماغوں میں عقل بھی راہ علم سے درست فرما رہے ہیں. جو ایک طرف تعلیم چل رہی, ایک طرف تربیت چل رہی. ایک طرف تربیت کا یہ عالم کہ عمل بھی بیچنا اور قلوب کو وساوس کی بیچنا. آپ کبھی کبھی اپنے صحابہ کی نگرانی رات کو فرماتے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس میں کوتاہی ہوتی تو تربیت فرماتے. آپ حدیث میں ہے کہ آپ نگرانی کے لیے تشریف لے گئے اخیر شب میں, تو صدیق اکبر کے مکان سے گزر ہوا, یہاں ایک آہستہ آہستہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. آگے پہنچے حضرت عمر کے مکان پر, وہ اس کا زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا. صبح کو حاضر ہوئے مجلس مبارک میں,
وہ فرمایا صدیق اکبر سے کہ تم اتنا آہستہ کیوں بولتے تھے؟ کیا یا رسول اللہ میں کسی غائب کو نہیں پکار رہا تھا، کسی بہرے کو نہیں پکار رہا تھا، میں اللہ رب العزت کو پکار رہا تھا جو دانا بھی ہے، بینا بھی ہے، شنوا بھی ہے، وہ تو چیز کی آواز بھی اسی طرح سنتا ہے جیسے گرج کی آواز، تو مجھے چلانے کی کیا دے گی؟ پھر غائب ہو تو چلائے آج بھی، جب وہ ہر وقت حاضر ہے تو میں چلاؤں کیوں؟ اس لیے میں آہستہ پڑھا حضرت عمر سے پوچھا کہ تم اس کا زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ او قبل وسنان او قبل الشیطان، سوچوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، اس خطے کے اندر گئے اور سب متوجہ ہو جائیں اللہ کو شانیں ہیں اولیاء کی۔ صدیق اکبر کی دوسری شان ہے، حضرت عمر کی دوسری شان ہے، اور ہیں دونوں خدام میں سے تو اصل میں وہ شان حضور کی، ایک میں ایک شان میں ظہور کیا، ایک میں ایک شان میں ظہور کیا۔ صبح کو جب مجلس مبارک میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر تم ذرا آواز کو اونچی کرو اور اے عمر تم ذرا آواز کو پست کرو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ بقا ہمیشہ اعتدال کے لیے ہوتی ہے، انتہا پسندی کے لیے بقا نہیں ہوتی ہے، تو تم ذرا آواز کو اونچا کر دو، اس لیے کہ خود اپنی آواز سنے گا تو قلب میں تاثیر کمی ہوتی، بالکل آہستہ پڑھنے میں اتنی تاثیر نہیں ہوتی جتنا اپنے کو سنانے میں ہوتی۔ اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ذرا آواز آہستہ کرو تاکہ یہ افراط باقی نہ رہے، اعتدال قائم ہو۔ تو ایک طرف مسائل کا بیان ہے، ایک طرف تربیت ہو رہی ہے، یہ عمل صحیح، یہ غلط، اس میں افراط، اس میں تفریح۔ لوگ حاضر ہو رہے ہیں، اپنے قلبی حالات پیش کر رہے ہیں، آپ اصلاح فرمائیں۔ بعض لوگوں نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ ہاں کیا وسوسہ آتا ہے؟ کیا جب ایسے وسوسے ہیں کہ ہم میں ایمان باقی نہیں، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہاں وہ کیا وسوسہ ہے جس سے ایمان ختم ہوا؟ ہر کیا یا رسول اللہ دلوں کے اندر سوالات کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے اللہ نے بنایا۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ جس سے جواب ملتا ہے اللہ نے بنائی۔ پہاڑ کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے۔ اس سے ایک اصول جمتا ہے کہ ہر موجود کے لیے کسی موجود کی ضرورت، جو موجود ہے اس کو کوئی وجود دینے والا ہوگا، تو وسوسہ ہے کہ اللہ بھی تو موجود ہے، پھر اسے کس نے بنایا؟ جب یہ وسوسہ آ گیا تو ایمان کہاں باقی رہا؟ اور جب ایمان بھی تو عمل بیکار ہے، تو کارخانہ عمل کا بھی معطل ہو گیا ان کے اور ایمان کا بھی، اور پڑ گئے الجھن کے اندر کہ ایمان ختم ہو چکا۔ آپ نے منٹوں میں اصلاح فرمائی، فرمایا کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے اسے تم کیسا سمجھتے ہو؟ ایسا یا رسول اللہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے، مگر یہ وسوسہ گوارا نہیں۔ فرمایا جا تو صحیح ایمان، یہ کہ ایمان تم کیسے سمجھ رہے تھے کہ ایمان یہ؟ وہ ایمان بھی تم سے برا سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو پسند برا نہ جانتے، لاکھ وسوں سے آ جاتے، پر ابھی نہ کرتے۔ یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ وسوسہ برا ہے، گندا ہے، گندا ہے، وہ ایمان ہی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسے تم وہ جانتے ہو کہ ایمان نہیں، بول تو ایمان ہے موجود، ایک دم دروازہ کھل دیا قلب کا، اور وہ جو رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ ظاہر ہو گئی، اصلاح ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جائز ناجائز کا مسئلہ دکھانے یہ تو دل کی کلوں کی بات تھی، مساوی شاہ ہے کہ ان کو آپ نے رفع فرمایا۔ تو ایک طرف تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، ایک طرف تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سارا شان نے دونوں شانیں اکمل طریق پر آپ کے اندر رکھی۔ علم پھیلایا تو وہ کہ یہ امتی علمی معجزہ اگر دیا گیا اس امت کو، وہ علمی معجزہ ہے، وہ قرآن کریم۔ پھر یہ امت بھری پڑی ہے آفتابوں اور ماہتابوں سے، جس علم و فن پر نگاہ ڈالے گیا آپ معلوم ہوگا کہ سینکڑوں آفتاب علم جمع۔ حدیث میں دیکھو کہ امام بخاری اور مسلم اور امام مالک ہزاروں محدثین، فقہا میں دیکھو ہزاروں علم اجتہاد بھی دے، مفسروں میں دیکھو تو لاکھوں مفسر موجود، اصولیوں میں دیکھو تو اہل اصول میں حد کمال کو پہنچے ہوئے لوگ موجود۔ غیر جس علم و فن میں جاؤ لاکھوں نظر پڑے، تو علم سے بھر دیا امت۔ تربیت اخلاق کا سلسلہ شروع ہوا،
تو اولیاء بننے شروع ہوئے. ولایت کے مقام پہ دیکھو تو لاکھوں اولیاء موجود اور ایسے کہ ان کی شان انبیاء جیسے کہیں جنید بغدادی, کہیں شبلی, کہیں حضرت خواجہ اجمیری, کہیں حضرت صابر کلیری, کہیں حضرت خواجہ بختیار کاکری, کہیں سلطان نظام الدین دہلوی. جس کو دیکھو نقش قدم پر نبی کے وہ نبی کا عکس اتار رکھا ہے کمالات کا اپنے وجود کے اندر اور فانی ہے نبوت کے اندر. تو نبی تو نہیں ہے مگر کام وہ کیا جو انبیاء کا ہوتا. ایک بھی شیخ طریقہ جہاں بیٹھ گیا ایمان سے رنگ دیا دل میں, لاکھوں کروڑوں ایماندار پیدا کر دیے. ابو حنیفہ ایک جگہ بیٹھے تو ملکوں میں فقہ پھیلا دیا. آج آپ کا ہندوستان حنفی المذہب اکثریت اس کی, افغانستان اکثریت حنفی المذہب, ترکستان سارا حنفی. امام شافعی کا ابتدائی دور گزرا حجاز میں اور انتہائی دور گزرا مصر میں. تو مصر اور حجاز تقریباً سارا کا سارا شافعی. امام مالک امام دار الہجرت ہیں تو مدینہ منورہ میں اور مغرب کی جانب جتنے سب مالک. امام احمد بن حنبل کا قیام ہو گیا یمن میں تو سارا یمن اور نجد سارا حنبلی. ایک فقیر جہاں پہنچ گیا تو لاکھوں کو فقہ پرور بنا دیا, فقہ پرست بنا دیا. ایک محدث جہاں بیٹھ گیا لاکھوں حدیثیں ڈال دی. بہرحال اس امت کے اندر یہ شان حضرات صوفیہ کی کہ ایک شیخ وقت اگر پہنچ گیا تو لاکھوں قلوب کو اس نے درست کر دیا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ درویشانہ انداز میں ہندوستان میں آئے, اجمیر میں کوٹی ڈالی, بیٹھ گئے. لوگ حاضر ہوتے مسلم غیر مسلم اور ایمان کی دولت لے کر آتے. یہ حضرات نہ ہوتے یہاں ایک بھی مسلمان نہ بن سکتا. کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ 99 لاکھ آدمی تنہا ان کے دست مبارک پر مسلمان اور ان کے خلفاء کے ذریعے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ تعداد الگ. تو 1 کروڑ کے قریب کو ایمان کی دولت سے نوازا وہ حضرت خواجہ اجمیری. اور یہ تمام حضرات صوفیہ ہندوستان میں آئے واقعی انہیں کے ذریعے سے اسلام پھیلا اور پھیل بھی سکتا تھا انہیں کے ذریعے سے. اس واسطے کہ ہندوستان میں کی جوگیت اور سنیاسیت, ترک لذات اور ترک شہوات رہبانیت کا مذہب تھا. کتنے تبت کے جنگل میں بیٹھے ہوئے نبیکا نبیا وفنائے ہوں, پہاڑوں سے اپنے کو گرا دیتے تھے کہ واصل ہو گئے, دریاؤں میں اپنے کو غرق کر دیتے تھے کہ واصل ہو گئے. غیر لذات اور شہوات کا چھوڑنا ہی اصل. اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی ہوائے نفس کو ترک کرتا ہے, محنت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چمک بھی قلب میں پیدا ہوتی اور اس سے کچھ نہ کچھ عجائبات بھی ظاہر ہوتے ہیں جو عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتے. تو جو بھی ہمیں یہ چیزیں تھیں کہ کچھ خبریں, کچھ نئی چیزیں, کچھ چمک. اگر یہاں پورے مولوی قسم کے لوگ آتے تو یہ تو بیان کرتے مسئلہ وہ دکھ رہا تھا خوارق اور قیامت ہے, لوگ اس کی مانتے یا اس کی مانتے. اس لیے اللہ نے ایسے طبقوں کو بھیجا کہ وہ ایک خرق عادل دکھلائے تو 1000 کرامتیں پیش کریں. کرامتوں سے بھر عاجز آ گئے لوگ, بالآخر مجبور ہوئے اسلام قبول کرنا چاہیے. تو انہیں حضرات کا تو پھیلتا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا, انہیں تو برکت. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کی ذات بابرکات سے تعلیم کا سلسلہ پھیلا تو کروڑوں علماء بن گئے, تربیت کا سلسلہ پھیلا تو کروڑوں صوفیہ بن گئے, اور ہر لائن میں لاکھوں آفتاب و مہتاب موجود. کہ ایک ایک کی نظیر پیش کی جائے تو بے نظیر ثابت ہو. کوئی امت یہ چیز نہیں دکھا سکی کہ ایک امت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے موجود ہیں جو نمونہ بنے ہوئے ہیں نبی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, بعض حضرات نے بعض عارفین نے خواب دیکھا اور وہ خواب بھی نیم کشف تھا کہ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرصع تخت پر آپ تشریف فرمائے. دائیں طرف تمام انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے 1,20,000 اور بائیں سمت امت کے تمام علماء اور صوفیاء اور حکماء جمع. دربار سجا ہوا ہے, ایک طرف انبیاء ایک طرف اولیاء. اس میں
امام غزالی علماء میں موجود ہے، بڑے عالم ہے، بڑے امام ہے، تصوف کے اندر با مقام ہے امام غزالی کا. وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور تخت کے سامنے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ ہی کی حق نہیں؟ امام غزالی موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے اور حضور کے سامنے حاضر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تھے. بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں، کہاں نبی کہاں امتی. نبی کی ڈیوٹی ہوتی خاص سے بھی نیچے ہوتا ہے امتی، نبی کی شان بہت بلند. تو آپ نے کیسے تشبیہ دے دی امتی کو نبی سے؟ چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو قطب ہو. میں کہتا ہوں کہ نبی تو نبی ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا قطب صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کا جو مقام ہے وہ غیر صحابی کو نہیں مل سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بالا اور عرفہ ہے، تو کیسے تشریح دی جائے؟ تو وہ تعجب تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ آپ کی حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہو گئے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر. ہاں میری حدیث. عرض کیا کہ یا رسول اللہ جسے عالم کا امتحان ہے ہمارا جس طریقہ اس سامنے بن رہا ہے امام غزالی نے انگلی سے اشارہ کیا. وہ ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسعود تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمود ابن محمد ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ اپنا پڑھ کے سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا بھدا جواب دیا تم نے؟ جواب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دے. دنیا بھر کی چیزیں جواب میں ذکر کری آداب کے علم کے خلاف. جب تمہیں یہی تمیز نہیں ہے کہ سوال کا جواب مطابق ہونا چاہیے سوال کے، تو کیا علم ہے تمہارا؟ بس سرزنش فرمائی اور لے رہے امتحان. جو میں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ نام کیا ہے؟ کہتے کہ محمود. میں نے نسب نامہ کا پوچھا تھا تمہارا کہ آدم علیہ السلام تک پہنچے سنو. امام غزالی بہت ادب سے سنتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جاویدوں کا جواب. موسیٰ علیہ السلام نے کہ حضرت مجھے اجازت ہے درد کرنے کی. فرما ہاں کہو. آپ جب پور پر گئے اللہ سے مناجات شروع کی، آپ کے ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی تھی. حق تعالی نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا ہی عصایا اتوکل علیہا واحط بہا علی غنمی ولیسی آبائب اخرى. یہ میری لاٹھی ہے کہ اس سے چوک لگاتا ہوں، کبھی پتے جھاڑ لیتا ہوں، کبھی بکریاں چرا لیتا ہوں. اور اس میں اور بھی بڑے منافع اگر پوچھیں آپ تو میں اور بیان کروں. تو حضرت سوال تو صرف لاٹھی کا تھا، لاٹھی کا نسب نامہ تو نہیں پوچھا تھا. یہ کافی تھا. ماں پھر کبھی ابھی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ حضرت لاٹھی کے یہ اوصاف کا پوچھے تھے جو آپ نے سارے بیان کیے. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہو گئے جو بنی اسرائیل کی طرف صحیح ہے. اس میں بعد ایسا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی کی عزت کیسے علی تم نے غلط جواب دیا تو حاصل یہ نکلا کہ حضرت آپ نے جو غلط جواب دیا تو نبی پر الزام قائم کرنا تو کچھ ہے. امام غزالی کو یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ وہ الزامی جواب ملتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ آپ نے بھی کی. اگر یہ غلط ہے تو معاذ اللہ وہ بھی غلط. یہ سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم. لیکن غور کیا جائے تو الزام نہیں قائم کیا بلکہ دعویٰ اتباع کا کیا. تو میں آپ کا متبع پیرو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو کیوں چھوڑ دیا؟ سوال تو اتنا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، کافی کا جواب دے لاٹھی. لیکن لاٹھی کے اوصاف بیان کر کے لمبا وقت تو لیا. اس کی بنا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام عشاق خداوندی میں نبی سے زیادہ کون عاشق ہو سکتا ہے؟ اور عاشق جب محبوب کے پاس ہو تو چاہتا ہے کہ وقت لمبا ہو جائے جلدی ختم نہ ہو.
اس لیے جواب کو پوچھ دیا کہ جتنا مجھے وقت لگے سعادت ہے میری کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں کلام کر رہا ہوں. اسی لیے جملہ کر دیا کہ ولی کیا ہمارے اس نے اور بھی منع کہا کہ میں نے آپ سوال کرے تو اور وقت لمبا لگے گا میں جواب دوں. تو چاہتے تھے کہ طویل سے طویل وقت تک ہو تو کہاں بندہ اور کہاں خدا کی ذات مابرکات. میری کہاں قسمت کہ اللہ کے مواجہوں جیسی جتنا لمبا وقت صرف ہو جائے میرے اس کی تصویر ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے پورے کلام کا یہ تھا مقصد. امام غزالی نے جواب میں یہ کہا کہ میں امتی حضور پیغمبر کہاں میرے قسمت کے پیغمبر کے سامنے میں حاضر ہوں. اس لیے میں نے جواب کو چھوڑ دیا کہ جتنا زیادہ وقت لگے مجھے شہادت الزام نہیں تھا بلکہ اتباع تھا. تو مطلب یہ تھا کہ اس امت میں ایسے ایسے آفتاب و مہتاب پیدا ہوئے کہ وہ نبی تو نہیں تھے, نبوت ختم ہو چکی, مگر کام وہی کیے جو انبیاء کے ہوتے ہیں. وہ لوگ ان کے اسی رنگ پر تھے جو نبی کا قلب ہوتا ہے, تعلق مع اللہ اور اخلاص اور معرفت اور مقامات کا طے کرنا اور بلندیوں پہ پہنچنا. تو جو انبیاء کی شان ہے, اب یہ در حقیقت معلم کی خوبی ہے. معلم کامل وہ ہوتا ہے کہ شاگردوں کو اپنے جیسا بنا دے, اپنے رنگ پہ کر. تو 1,24,000 شاگرد ایسے تیار کیے کہ نبوت کے نقش قدم کے اوپر سے تمام صحابہ اور اپنے جیسا نمونہ 1,24,000 چھوڑا. اور اسی لیے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے قدم پر چلتے ہوئے ہدایت پا جاؤ. سب کے آپ نے روشنیاں. تو بہرحال 1,24,000 نمونے تیار کر دیے حضور نے جنہوں نے دنیا کو رنگ دیا پھر ایمان. وہ تعلیم کا سلسلہ, تعلیم کے ذریعے علم ان کے اندر بھر, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمقهم علما واقلهم تکلفا. جسے اقتدا کرنی ہو ان کی کرے تو گزر چکے ہیں دنیا سے نہیں صحابہ, اس واسطے کہ ان کا علم گہرا تھا, حقیقت کو سمجھے ہوئے. اقلهم تکلفا, تکلفات ان میں کے سادہ اور صاف زندگی. جسے اقتدا کرنی ہو صحابہ بھی کرے. تو اصحاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے تقویٰ کی شہادت دی اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم, یہی لوگ ہیں کہ جو جانچے پرکھے ہیں, اللہ نے ان کے تقوی کا پہلے ہی امتحان کر لیا تھا. یہ قلوب کو مستعد بنایا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے, تو اللہ نے پہلے سکھا دیا تھا. تو تقوی انتہائی, علم انتہائی, عمل انتہائی. عمل کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب دیکھو اللہ کی رضا کے طلبگار کہیں رکوع میں ہے, کہیں سجدے میں ہے, کہیں جہاد میں ہے, حتیٰ کہ برتن جب پورا بھر جاتا ہے تو چھلک کر چیز اوپر آتی ہے تو نیاز مندی اور عمودیہ کتنی بھر گئی کہ ان کی پیشانیوں پر نقص پیدا ہو گئے سجدوں کے, اور وہ اندر کی چمک باہر آ گئی. تو وہ عمل کی شہادت قرآن نے دی, تقویٰ کی شہادت قرآن نے دی, علم کی شہادت خود عبداللہ ابن مسعود نے دی. تو علم میں بھی اکمل, تقویٰ میں بھی اکمل, ساری چیزوں میں انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے. تو اس معلم کی برکات کی کیا انتہا ہے کہ 1,24,000 اپنے جیسے ہم نے بنا دیے. تو وہ ان کے جذبات, وہ ان کے عقائد, وہ ان کی تمام چیزیں, تو وہ سلسلے چلے حضور کی ذات بابرکات ہے. ایک تعلیم کا سلسلہ, ایک تربیت کا سلسلہ. معلم ہوتا تھا وہ مربی بھی ہوتا تھا, وہ مربی تھا وہ معلم بھی. لیکن جب یہ دونوں فنون پھیلے اور ان کے قواعد اور ضوابط بنے, مستقل 2 فن بن گئے, ایک تعلیم کا فن, ایک تصوف کا فن. اور پھر اس کے افراد بھی الگ الگ ہو گئے. ایک صوفیہ کا طبقہ کہہ رہا, ایک علماء کا طبقہ کہہ رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو علماء تھے وہ صوفیہ نہیں تھے, یا جو صوفیہ تھے وہ علماء نہیں تھے, بلکہ غلبہ جن پر تصوف کا تھا وہ صوفیہ کہلائے, غلبہ جن پر علم تعلیم کا تھا وہ معلم کہلائے. دونوں کے طبقے جانے تھے, دونوں چیزوں کے علم بھی ہے, کمالات قلب بھی, دونوں جمع.
تو عبادت بھی اسی درجے کی، علم بھی اسی درجے کا، عشق بھی اسی درجے کا. تو دو طبقے الگ الگ ہو گئے مگر دونوں میں حقیقت ایک. اور اس طرح کہا کرتا ہوں کہ عالم کا قدردان جتنا صوفی ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور صوفی کا قدردان جتنا عالم ہو سکتا ہے اس سے دوسرا نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، ایک نے ظاہر کو سنبھال رکھا ہے، ایک نے باطن کو سنبھال رکھا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ظاہر و باطن الگ ہو سکتے. رضائی کا ایک ابرا اوپر ہوتا ہے، اچھا نیچے ہوتا ہے تو وہ کل کی کوئی رضائی. یہ تو نہیں کہ ابرے کو الگ چیز کہو اور اثر کو الگ چیز کہو. وہ تو ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، تو ایک چیز دو کیسے بن سکتی ہے؟ مگر ابرا اثر میں سلاوا ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. الگ رہے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، پھر وہ رضائی نہیں بن سکے گی، یہ گرمی نہیں پہنچا سکے گی. بہرحال عالم سے زیادہ قدردان صوفی کا نہیں، اور صوفی سے زیادہ قدردان عالم کا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ دونوں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں. آج کتنے ہوں میں تو لڑیں گے ایک دوسرے. یہ جو آج کی لڑائی ہے آج کتنے ہونے کی لڑائی. اگر کمال علمی پیدا ہو اس سے زیادہ قدردان نہیں ہوگا تصوف. کمال تصوف ہو اس سے زیادہ قدردان عالم کا نہیں ہوگا. دونوں میں یہاں تمام رہ جائیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں. اور نہ کسی آدمی لڑا کرتا ہے کامل میں تو بنا پیدا ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں لڑتا. تو لڑنے والے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ناقص ہیں، نا تمام ہیں. یہ اعلان بھی ہے اور ساتھ میں دعویٰ بھی ہے. تو وہ عالم ہے یا صوفی ہے، حقیقت میں دعویٰ غلط ہے. لڑنا علامت اس کی دونوں ناقص، میں لڑائی نہ ہوتی ان کے اندر. ان کی گہرائیوں کو یہ سمجھتے، ان مسائل کی گہرائیوں کو وہ جانتے اپنی معرفت سے. لیکن جب باطن کی خبر نہیں، سطح کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ، اس کی سمجھ میں وہ نہیں آتے جاتے ہیں پھر خام. اب والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں حضرات میں کہ ان کا عنوان جو ہوتا ہے وحشتنا، حقیقت ہوتی ہے بالکل حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. تو سوائے اس کے کہ آدمی عقیدت مندانہ طریق پر شکر ہے، اعتراض کا موقع نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا فخر نظامی اولیاء کاملین میں اور جوانی میں ولایت نصیب ہو گئی تھی. تو مولانا فخر نظامی سے ایک شخص نے، مرید نے کہا کرتا تھا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی تدبیر بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دے. فرما فرض نماز چھوڑ دو. بیچارے کو حیرت ہوئی کہ فرض نماز ہی سے تو قرب ہوتا آئے گا، اور یہ فرض چھوڑا رہے ہیں تو قرب ہوگا یا بہت ہوگا. زیارت ہوگی یا زیارت سے محرومی ہوگی. ضرورت اور ہمت ہوئی کہ ترک کر دے. مگر وہ جذبہ تھا. 2-4 دن کے بعد حیرت کیا کہ حضرت کوئی تدبیر. احمق آدمی بتلا دیا ہے کہ فرض نماز چھوڑ. پھر ضرورت نہیں ہوئی. پھر 4-5 دن کے بعد جذبے میں آیا. فرمایا کہ عجب کون قسم کا آدمی ہے، تدبیر بتلا دیا عمل نہیں کرتا، فرض نماز چھوڑ. اب بھی ضرورت نہیں ہوئی. اتنا کیا کہ عشاء کی نماز فرض تو پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ دی، دیکھی جائے گی. تو گھنٹے بھر کے بعد خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہماری سنتیں چھوڑ دی. خوشی میں خوش تھے، توبہ استغفار وضو اور صلاۃ توبہ خوف سنتیں ادا کی اور ساری رات ذکر اللہ میں مصروف رہے. صبح کو حاضر ہوئے شیخ کے دربار میں. ہمارا کیا بزرگ کا حضرت فرض چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوئی، سنتیں چھوڑی جس سے. حضور نے یہ فرما اگر فرض چھوڑنا تو اللہ کی. اب یہ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے میں سے 2 راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ تو یہ نکلتا ہے کہ تو یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے مولانا فخر نظامی کون ہوتے ہیں. قرآن میں حکم ہے فرض نماز ادا کرنے کا، وہ لاکھ کہے ترک کرو، کبھی ہم نہیں باننے کے انہیں حق کیا تھا کہنے وہ کون ہوتے ہیں. تو اہل اللہ کی شان میں گستاخی یہی براہی. دوسرا راستہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی ہم نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. بولتے ہوئے قرآن تو یہ حضرات ہیں جو یہ کہیں گے ہم تو وہ کریں گے. میں سجاد رنگی کن غلط کی ہے بے خبر ہے وہ ذرا ہو رسم بندی رہا. کیا لکھا حدیث میں کیا لکھا علماء جانے ہمیں خبر نہیں. ہمارے حدیث میں قرآن حدیث کی حضرات اولیاء بس یہ کہیں گے ہم مانیں گے چاہے وہ جائز ہو چاہے نہ جائے. یہ بھی گمراہی کا راستہ کہ شخصیات کو لے کر قرآن حدیث اور شریعت کی عظمت نکل جائے
یہ بھی گمراہی. اور قرآن و حدیث کی عظمت سے قائم کر کے اگر ان حضرات کی عظمت نکل جائے یہ بھی گمراہی. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہاتھ میں رہے, صوفیاء علماء کا دامن ایک ہاتھ میں جمع ہو دونوں چیزیں, مگر یہ کام محقق کا ہے, جاہل کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محقق نہ ہو, وہ جمع کر سکے گا دونوں چیزیں. تو حضرت حاجی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع کی صورت فرمائی. فرمایا کہ مولانا فخر اللہ نے جو کہا تھا وہ عین حق کہا تھا کہ فرض نماز چھوڑ, اور جمع کر دیا. فرمایا کہ اس راہ سلوک میں دو قسم کے لوگ, ایک وہ ہے کہ جو محنت سے مقامات طے کرتے ہیں, ذکر اللہ کی کثرت, مجاہدہ, ریاضت, اور بڑھتے بڑھتے ولی کامل بن گئے, بڑے مقام تک پہنچ گئے, کچھ اب بن گئے اور بن گئے. تو ایک طبقہ تو وہ ہے کہ اپنی محنت سے مقامات طے کرتا ہے اور کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو منتخب کیا جاتا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے پہنچانا ہے فلاں مقام پر, وہ بھاگے گا بھی تو اسے پکڑیں گے لائیں گے اس سے, اس لیے وہ منتخب ہے. ابھی ایسا ہی ہے کہ جیسے سرکاری ملازمتوں میں ایک شخص چپراسی اور دیانتداری سے کام کرے, یہاں ایک فرض طرح کی, تو اگلے دن وہ ہیڈ بن گیا, ترقی ہو گئی. پھر اس نے دیانت سے کام کیا تو کپتان پولیس بن گیا, پھر اسی دیانت سے چلا تو وزیر پولیس بن گیا, بڑے مقام پر پہنچ گیا. وہ اپنی محنت سے پہنچا ہے, دیانت سے تمام فرائض انجام دیے. ایک یہ ہے کہ خاندان شاہی میں سے بادشاہ منتخب کر لے گے اسے ولی عہد بنانا, اسے گدی پہ بٹھانا, جو بھاگے گا بھی لوگ پکڑیں گے, اسے تعلیم دیں گے, تعلیم مقرر کریں گے, پہنچانا ہے اس مقام پر. جس طرح سے کہ سرکاری عہدے اور ملازمتوں میں صورت ہے وہ یہاں بھی ہے کہ ایک وہ حضرات ہیں کہ روحانی مقامات اپنی محنت سے طے کرتے ہیں درجہ بدرجہ, اور ایک وہ جنہیں منتخب کر دیا جاتا ہے. تو صوفیاء کی اصطلاح میں جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں ان کا لقب ہے مرید, اور جنہیں منتخب کر لیا جاتا ہے ان کا لقب ہے مراد. وہ اللہ کے ارادے میں آئے ہوئے ہیں کہ انہیں چلانا ہے, یہ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے. تو ایک مریدین کی جماعت ہے, ایک مرادین کی جماعت. قرآن کریم نے ان دونوں مقامات کو لیا, مگر اس طرح دوسری ہے قرآن. جو اپنی محنت سے مقامات طے کرتے ہیں ان کا لقب ہے قرآن میں منیب. انابو اللہ, اللہ کے سامنے نیاز مندی برت رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو ادھر سے چھانٹ لیے جاتے ہیں ان کا لقب ہے مجتبی, یعنی منتخب شدہ, جس کو فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ چھانٹ لیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جو انابت کر کے بڑھتا رہتا ہے اس کی طرف, محنت کرتا رہتا ہے, اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے, مقامات پہ پہنچا دیتا ہے. تو ایک مجتبی ہے اور ایک منیب ہے. منیب اپنی محنت سے ترقی کرتا ہے اور مجتبی کو منتخب کر کے خود ترقی کراتے ہیں. یہ حضرت بھائی صاحب نے بیان فرمایا. اب اس کے بعد فرمایا کہ مولانا فخر نظامی پر منکشف ہو چکا تھا کہ جس نے درخواست کی اللہ کو دیکھنے کی وہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد. اگر میں فرض ترک کراؤں گا تو حق تعالیٰ ضرور خواب میں آ کے کہیں گے ادا کر میرا فرض, اس لیے کہ وہ مراد ہے, منتخب ہے, اسے محروم نہیں چھوڑ سکتی. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی کہ ظاہر میں کچھ نہ وحشتناک لفظ ہے کہ فرض نماز چھوڑ, کسی جسے کہتے ہیں کہ کشم اللہ کے آگے کہتے ہیں اس کو کہہ دے گا تو کافر ہو گیا, میں فرض نماز چھوڑا رہا. اور مولانا فخر نظامی کہتے ہیں فرض چھوڑ دو. تو حضرت نے جمع کیا کہ یہ شریعت کی بے حرمتی نہیں تھی, اس کے حال پر نگاہ کی کہ یہ مرید نہیں ہے بلکہ مراد ہے. ممکن نہیں کہ اس کا فرض ترک ہو, اگر کرے گا تو حق تعالیٰ خواب میں آئیں گے, ادا کرائیں گے اس سے فرض, اس لیے کہ یہ مراد ہے منتخب. اب دونوں چیزیں جمع ہو گئی, عظمت شریعت کی بھی باقی رہی, اہل اللہ کی عظمت بھی باقی رہی. اور اگر اہل اللہ کی عظمت میں آگے قرآن و حدیث کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ, قرآن و حدیث کی عظمت میں آ کر ان کے کلمات سے ان کی بے حرمتی کرے وہ بھی گمراہ. دونوں کا دامن برابر برابر رہنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ ان حضرات کے کلام میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ظواہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, مگر جب ایک ذات عارف باللہ ہے وہ شریعت کے خلاف کر نہیں سکتی. عنوان ہوگا وحشتناک,
اور وحشتناک عنوان کس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں چھپانا ہے اپنے مقاصد مقامات کو. بامدعی مگوئے اسرار عشق و مستی بغدار تاب نیرت در رنج و خود پرستی. تو جو صاحب مقام ہوتا ہے وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس درجے کا ولی ہوں, میں اس درجے کے مقام پر ہوں, چھپاتا ہے اپنے مقام کو, وہ ظاہر نہیں کرتا. تو حضرات اہل اللہ اپنے مقامات کو چھپانے کے لیے اپنے مقام کے کمالات بیان کرتے ہیں تو مبہم الفاظ میں, بعض دفعہ وحشتناک الفاظ میں. تو عارف تو سمجھ جاتا ہے, جاہل یہ سمجھتا تو نہ سمجھ. ان کے یہاں چھپانا ہے, اور کہہ دیا اس لیے کہ عارفین بے خبر نہ رہے, ساری دنیا کو باخبر تھوڑا ہی کرنا ہے. مقامات کی خبر تو عارف ہی کو ہو سکتی ہے, ہر ایک کو نہیں. تو اس واسطے ان کے بارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں تو بڑا وحشتناک خلاف شرع اور گہرائی میں جاؤ معنی شریعت معلوم ہوتی, مگر یہ محقق کا کام سمجھنا. حضرت جنید کا واقعہ ہے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکلا کہ ملکی اعظم من ملک اللہ, میرا ملک اللہ کے ملک سے بہت بڑا. تمام حیران ہو گئے کہ یہ کفر کا کلمہ اور کیسی زبان, میں اللہ کے ملک سے کس کا ملک بڑا ہو سکتا ہے؟ تو مالک الملوک, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا. جب شیخ کو افاقہ ہوا وہ وجد یہ شکر میں کہہ رہے تو خود دام نے عرض کیا کہ آپ کی زبان سے آج کفر کا کلمہ نکلا. فرمایا تم نے صبر کیسے کیا, سزا کیوں نہیں دی؟ تمہیں کوڑا لے کر مارنا چاہیے تم, اور کبھی ایسا ہو تو کبھی صبر مت کر. چند دن کے بعد شیخ پر پھر وہی حال تاری ہوا اور ان کی زبان سے نکلا ملک اعظم من ملک اللہ, میرا ملک تو اللہ کے ملک کے بعد. میری دین تو ٹھہرے مفتی اور فرما بردار میں کوڑے لے گئے برسانے شروع کر. لیکن جتنا شیخ کو مارتے ہیں وہ اپنی کمر میں لگ رہے ہیں, شیخ کی کمر پہ ہے لہو روحان ہو گئے شیخ اپنے شکر میں. جب افاقہ ہوا تو دیکھا کہ سارے ادویے پڑے ہوئے, تم سے کیا مصیبت آئی؟ ایک خونم خون کیوں ہوگا؟ حضرت نہیں فرمایا کہ جب کفر کا کلمہ نکلے تو سزا دینا. فرمایا وہ کیا کفر کا کلمہ ہے جو میری زبان سے نکلا؟ کہ آپ نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. فرمایا کہ جاہلو تم نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ یہ تو ہے حقیقت کا کلمہ ہے, یہ ایمان کا کلمہ ہے. اللہ کا ملک کہاں ہے بھائی؟ زمین, آسمان, دریا, خشکی, میں, تم, یہی تو ہے اللہ کا ہے. یہ ساری کائنات اللہ کا ملک, اور میرا ملک اللہ کی ذات و صفات ہے جس میں میں سیر کرتا ہوں, جس میں میں عروج کرتا ہوں, مقامات طے کرتا ہوں. تو میرا ملک بڑا ہے کہ اللہ کا ملک؟ اللہ کا ملک تو میں ہوں اور میرا ملک اللہ ہے, تو کس کا ملک بڑا؟ یہ تھا میرا مطلب. اب سب حیران ہے. تو کلمہ نہایت وحشتناک تھا, حقیقت تھوڑی تو معلوم آئے ایمان. اس بات سے ان حضرات کے اس قسم کے کلمات جب آئیں تو عظمت سے گردن جھکا دینی چاہیے, اتباع تو کرنا چاہیے مسئلے کا, اور کلام بھی کرنی چاہیے عظمت. یہ نہیں کہ مسئلے کو ٹکرا دو, ان کے حال سے لوگوں ان کی برائی توہین کرنی, یہ جائز نہیں. اتباع کرے شریعت کا اور عظمت رکھے ان کی اور ان کے کلام کی, اور یوں کہے کہ وہ ان کے مقام کا کلام وہی جانتے ہیں, اس سے ہم وہ مقام نہیں رکھتے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر جوان آدمی جوانی کی طرف میں جوش سے جوانی میں کوئی کلام کرے گا تو نابالغ بچہ سمجھ لے گا, وہ لاکھ کوشش کرے نہیں سمجھ سکتا. اور ایک جوان آدمی جس میں بھرپور جوانی ہے وہ بوڑھوں کا تھا کلام کبھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو جوانی غالب. تو بوڑھا اگر کلام کرے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے. بوڑھا کہے گا مایوسی کی بات ہے, ماں امنگے بھائی وہ کہ بوڑھا تھکیا گیا, بیچارہ مایوس ہو گیا, کبھی دل کو نہیں لگے گی. اس واسطے جوان جس مقام سے کلام کرتا ہے اسے نابالغ نہیں سمجھ سکتا, بوڑھا جس مقام سے بولتا ہے جوان نہیں سمجھ سکتا. اور جس پر نزا کی کیفیت تاری ہے وہ جو خود کہے گا تو بوڑھا نہیں سمجھے گا. ہر ایک کا مقام الگ ہے, احوال الگ ہے, کیفیات الگ ہے, اور ہر ایک کا کلام اس کی کیفیات اور مقام کے تابع ہوتا ہے. جب تک صاحب مقام نہ بن جائے اس کلام کو نہیں سمجھے. تو ہمارے سامنے غیر حضرات صوفیہ کے اس قسم کے کلمات آئیں تو اس میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مقام کی بات کہہ رہے ہیں, ہم اس مقام کے لیے ہم نہیں سمجھ سکتے. عظمت ان کے قائم میں دل کے اتباع کریں گے مطلب, اور جب صاحب مقام ہو جائیں گے تو ہم بھی وہی کہیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ارادے سے تھوڑا ہی کہتا ہوں جو اس میں موجود ہو گئے. کہا تو بہرحال میں یاد کر رہا ہوں کہ طبقے دو ہیں,
علمی مسائل کی عظمت جتنی ہے عارف باللہ کے دل میں ہوگی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی، اور ایک عارف کے معرفت کے کلام کی حقیقت اور عظمت جتنی ہے کہ عالم کے دل میں ہوگی وہ غیر عالم کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں لڑائی ہوگی الفکروں میں کہ عالم ہے یعنی الفاظ جانتا ہے مگر باطن کی خبر نہیں ہے، حقائق پر مطلع نہیں ہے، معرفت قلب نصیب نہیں ہے، نہیں پہنچے گا اس مقام کو، اور اس عارف سے برا بھلا کہنا شروع کرے۔ اور عارف جو اپنا گھمیر میں ہے معرفت کی وہ کہے گا کہ کیا ظاہر پرستی اختیار کی ہے کہ لفظ گوٹن رٹ رہا ہے، یہ تو کون معلوم ہوتا ہے، وہ سے برا کہے گا وہ۔ لیکن جب دونوں کامل ہو تو ایک دوسرے کی حقیقت سے واقف ہوگا اور پھر باہمی عظمت ہوگی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ علم میں بھی کمال پیدا کیا جائے، معرفت میں بھی کمال پیدا کیا جائے، اخلاق کی تربیت بھی کامل ہو اور علم کی تحصیل بھی کامل ہو، جب یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بڑا ایسا کہ چہرے لڑتے ہی آئیں گے۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں مدرسہ قائم ہے، عبادت گاہ پہلے سے قائم تھی، تعلیم گاہ قائم ہو گئی، تو علم اور عبادت دونوں نہ کوڑا مولوی کام دے گا جسے باطن کی خبر نہ ہو، نہ کوڑا باطن پسند کام دے گا جسے مسائل کی خبر نہ ہو، جامع جو بن جائے گا وہی مربی بنے گا، وہی کس اعتدال کی ساتھ راستے طے کرائے گا۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ادھر عالم ہو شریعت کا اور ادھر عارف ہو باطنی حقائق۔ علم نہیں آ سکتا جب تک کہ مطالعہ نہ ہو، تکرار نہ ہو، درس نہ ہو، فکر نہ ہو، اور محبت اور عشق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر نہ ہو۔ ذکر اللہ کی جتنی کثرت ہوگی اس سے خدا بندی بڑھے گا، مطالعے کی جتنی کثرت ہوگی معلومات بڑھیں گی، علم بڑھے گا۔ تو انسان کے لیے دو چیزیں کمال کی نکلی، ایک ذکر اور ایک فکر۔ فکر سے علم ترقی کرے گا، ذکر سے محبت ترقی کرے گی۔ اسی کو کہا ہے شریعت میں عقل مند۔ آپ کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ جواب قرآن نے دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں، قدرت کی بڑی بڑی حکمتیں ہم نے بھری ہیں اس میں، تو نشانیاں ہیں قدرت کی، مگر کن کے لیے؟ اولی الالباب، جو لب والے ہیں، عقل مند ہیں۔ اور وہ کون ہے عقل مند؟ آگے تفصیل فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند کون ہے کہ رات دن ذکر اللہ یاد خدا بندی کرے، قیاما وقعودا، نماز میں تو کھڑے ہو کر بھی فاتحہ پڑھ رہا ہے، رکوع میں تو تسبیحات پڑھ رہا ہے، اور سجدے میں تو تسبیحات، اور سونے کے لیے لیٹ رہا ہے تو سورتیں پڑھ رہا ہے، تو چلتے پھرتے یاد ہو، غافل نہ ہو۔ تو یذکرون اللہ اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر اور غور کرے، یہ کس نے بنائی یہ چیزیں؟ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ آسمان کھڑے کر دے، کوئی ہے بڑی زبردست طاقت بنانے والی، یہ زمین کس نے بنائی، یہ سورج کس نے بنایا، یہ انسان کس نے پیدا کیا؟ فکر کرے گا، غور کرے گا تو صناع عالم کا پتہ چلے گا اور معرفت نصیب ہوگی۔ تو عقل مند کی دو جز نکلے، عقل سے ایک ذکر اور ایک فکر، غفلت نہ ہو قلب میں، یاد ہو ہر مسئلہ، اور ایک ذکر نہ ہو بلکہ فکر ہو اللہ کی آیات میں، آیات قرآنی، آیات حدیثی، آیات فقہی، ان کے اندر غور اور فکر کرے آدمی تو علم پڑھے گا، ادھر عشق بڑھے، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، وہی آدمی کیمیا بن جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں جب مسجد قائم ہوئی، پہلے مسجد نہیں تھی، مختلف مساجد میں لوگ جایا کرتے تھے، تو بزرگوں کی رائے ہوئی کہ مسجد تعمیر ہو۔ مسجد تعمیر ہوئی، میری عمر اس وقت ہوئی 14-15 سال کی جب مسجد کی تعمیر ہوئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا قصہ تاریخ لکھا، چند اشعار لکھے فارسی میں، اور وہ پتھر پر اب لکھنتا ہے مسجد کے اندر سنگ مرمر پر، وہ 8-10 شعر کا ایک قصیدہ ہے، اس میں تاریخ بھی نکلتی ہے۔ تو اس میں ایک شعر یہ ہے کہ مقرون شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم،
علم آج عبادت سے مل گیا ہے تو مدرسے مجھے خانقاہ نظر پڑے. ایک طرف مدرسے کی ضرورت ہے, ایک طرف خانقاہ کی ضرورت ہے. خانقاہ ہو اور مدرسہ نہ ہو تو رستے کا پتہ نہیں چلے گا, مدرسہ اور خانقاہ نہ ہو تو منزل کا پتہ نہیں چلے گا. دونوں چیزیں لازمی ہیں, ایک منزل کی طرف بڑھائے گی, ایک راستہ دکھلائے گی. علم راستہ دکھلائے گا اور عشق و محبت منزل مقصود تک ذات خداوندی تک پہنچائے گا. اس لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو حق تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے قائم تھی, مدرسہ اب قائم ہو گیا. مجھے یہ عرض کرنا کہ مدرسہ قائم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خانقاہ کو نظر انداز کریں, یا خانقاہ میں رہنے والوں کا یہ کام نہیں کہ مدرسے کو نظر انداز کریں. ایک طرف علم کا چرچا ہو تو ایک طرف ذکر اللہ کا چرچا ہو. خانقاہی لوگوں کا امتیازی نشان اگر ہے تو وہ ذکر اللہ کی کرتے ہیں. ذاکر ایسے ہوں کہ ایک عید سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہو اور دور سے کھینچ کر آدمی آئے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم لوگ دوسری فکریں تو کرتے ہیں, سجانے کی, بجانے کی, کمانے کی, مگر اصل فکر یہ ہے کہ خانقاہ کا مقصد پورا ہو, وہ ہے ذکر اللہ. اس سے توفیق ہوتی ہے اغیار کو بھی ذکر کی, ان کے دلوں میں چمک پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گنگو میں ہے, آدمی ہے. خانقاہ تو اصل میں حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے قیام اسی میں رکھا, وہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی. اصل میں وہ خانقاہ قدوسی. تو حضرت کی خانقاہ کے سامنے موقع تالاب موجود ہے, وہ غیر معمولی, اور شہر کے جتنے دھوبی ہیں کپڑے وہیں دھوتے ہیں. تقریباً 60-70 پٹڑے تالاب کے کنارے کنارے لگے ہوئے ہیں, ان کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں. وہ کپڑوں کو پٹڑے بدلے دے کر مارتے ہیں, کپڑا صاف ہوتا ہے. تو خانقاہ کے سامنے, خانقاہ میں ہر وقت ذکر اللہ جاری رہتا ہے. یعنی میں تو خود حاضر ہوا ہوں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک عید میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. ایک عجیب رونق تھی. جس کا اصل یہ تھا کہ وہ دھوبی بالکل ان پڑھ جاہل کپڑا پکڑنے پہ دے کر مار رہے اور اللہ کی گھر ان کی زبان کر دیا. پورا تالاب گونجتا تھا اللہ کی. حالانکہ نہ انہیں شیخ کی خبر, نہ انہیں ذکر اللہ کی خبر. ماحول کا اثر تھا کہ وہی جو اللہ اللہ کی آوازیں ایک ایک سے آ رہی تھی ان کے دلوں پر مؤثر ہوئی. انہوں نے اللہ کرنا شروع کر دیا. تو خانقاہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس کی جگہوں میں بھی لوگوں کے اندر ذکر چھا جائے, غالب آ جائے. اور مدرسے کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے آس پاس بھی علم کا چرچا ہو اور مسائل والے میں جہالت باقی ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ خانقاہ پہلے سے موجود ہے اور مدرسہ اب قائم ہو گیا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ دونوں کو آباد کریں. نہ یہ ہو کہ مدرسے کو آباد کریں آپ تو خانقاہ بے رونق ہو جائے, یا خانقاہ کو آباد کرے کہ تعلیم بے رونق ہو جائے. علم بھی چلے ساتھ میں عشق و محبت بھی چلے. خانقاہ والا مدرسے میں جا کر مسائل حاصل اور مدرسے والا بھی ان شیخ کے پاس آ کر اپنے باطنی مقامات طے کرے, سب جامعیت پیدا ہوگی. اس کو حضرت شیخ النظامی فرمایا کہ در مدرسہ مسجد بنا وہ دوستاں شہیدم. دوست خوشخبری سنائی کہ مدرسے میں مسجد بنی ہے. وہ دوستاں شہیدم. آگے کہتے ہیں کہ خاندم تو رسیدم. جب میں شہر میں پہنچا تو میری زبان پر یہ جاری ہوا کہ مقروم شدہ عبادت و علم در مدرسہ خانقاہ دیدم. آج علم عبادت سے مل گیا ہے اور میں مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آج میں خانقاہ کے اندر مدرسہ دیکھ رہا ہوں. بہرحال جمع ہونا چاہیے, خواہ مدرسے میں خانقاہ جمع ہو یا خانقاہ میں مدرسہ جمع ہو. ان بزرگوں کو ہم نے تو بھائی ایسا ہی دیکھا کہ دن میں چٹائیوں پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں, فقہ پڑھا رہے ہیں, اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے گھر میں لگا رہے ہیں اللہ کا ذکر. تو صاحب ظاہر بھی صاحب باطن بھی, یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی چاہیے. ایک مدرسے سے ملے گی یا خانقاہ سے ملے گی, مگر مدرسہ مدرسے کے رنگ پر ہو, خانقاہ خانقاہ کے رنگ پر ہو, اور دونوں کا اخلاص کے ساتھ ایک ہی جذبہ ہو. ادھر ایک اخلاص کے ساتھ ذکر اللہ کی کثرت,
ادھر یہ کہ اخلاص کی بات کی ان کا کہتا ہوں تو مقصد میرا اس وقت تقریر وقریر کرنے کی تو مجھ میں بھی قوت بھی نہیں تھی، قدرت بھی نہیں تھی، بیمار بھی دلیل اور پہلے سے قلیل، یعنی علم بھی قلیل عمل بھی قلیل اور اوپر سے علیم بھی، تو ہم بس بہت سی چیزیں جو ہو گئی. تو پہلے تو ابتدا میں علم بھی کیا تھا لیکن سب کچھ ہو گیا تھا، دعا ہم بھی کر لیں سب کر لیں، مگر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہیں کچھ کہنا ہی پڑے. تو مقصد میرا مبارکباد دینا تھا، بات نصیحت کرنا تو بڑوں کا کام ہے، ہم جیسوں کا کام نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی مدرسہ قائم ہوا تو ہم مبارکباد دیں اور خانقاہ میں قائم ہوا تو ڈبل مبارکباد دیں کہ آج سے جو صوفیہ ہوں گے وہ علماء بھی بنیں گے اور جو علماء ہوں گے وہ صوفیہ بھی بنیں گے. ان کا کام ہوگا کہ قرآن کی طرف جھکے جو خانقاہ سے جو، اور مدرسے والوں کا کام ہوگا کہ شیخ کی طرف جھکے استفادہ کریں، باقی مقامات طے کریں، کسی کو اپنا رہبر بنائیں. بہرحال دونوں چیزیں جمع ہو گئی، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے. جو آئے کہ ہم دونوں کو ترقی دیں، ہم سے ترقی نصیب فرمائے.